آج بھی کہتا ہوں پاکستان کے ادارے عظیم ادارے ہیں، ان پہ لوگوں نے بہت محنت کی ہے. کوئی حل نہیں ہے الیکشن کے علاوہ اس ملک کو آگے لے جانے کا. 172 لوگوں میں جو لوگ منحرف ہوئے ہیں وہ اس قابل نہیں رہے کہ اپنے علاقوں میں جا سکے. وہ قوم کی ترجمانی کیا کریں گے؟ میں شاید 4 بجے بھی دوبارہ 2 بجے میں نے سیکیورٹی کی میٹنگ بنائی ہے، آپ کو اپنے آر بلاک میں آخری 4 بجے بھی پریس کانفرنس کے لیے کہوں. آرٹیکل 94 کتاب میں نے کہا تھا لے کے آئے، میں بڑا واضح ہے. کدھر ہے؟ اور چھوڑے اب لینے جا رہا ہے. 94 میں کہ اگر عدم اعتماد ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان کنٹینیو کرے گا. صدر کے اختیارات کے مطابق کتنے دن کنٹینیو کرے گا اس سلسلے میں آئین خاموش ہے. 8 دن کرے گا، 10 دن کرے گا، جب تک کہ ایک نیا وزیر اعظم حلف نہ اٹھائے. ویسے تو ہر گھنٹے کے بعد سیاست بدلے گی انشاءاللہ تعالی، ہر گھنٹے کے بعد سیاست بدلے گی. اس ملک کی بد نصیبی ہے جن پر دونوں باپ بیٹے پر 18 فروری کو 16 ارب کی فرد جرم لگنی تھی. وہ چور اور ڈاکو ایک صوبے اور ایک مرکز میں امیدوار ہیں. اور جو فیملی نظام، دوبارہ فیملی نظام جو ہے، یہ اس ملک کے لیے میں اداروں کو کہتا ہوں نمک ہی کان ہے. یہ چور جو ہیں اب کہہ رہے ہیں جی ہم ان پہ ای سی ایل میں کل ڈالنا ہے، آج ڈالو. ہمارے کون سے وہاں ایون فیلڈ میں فلیٹ ہیں، ایک 27 کی رات جاتے ہیں صرف روزہ رسول پہ سلامی دینے کے لیے. آپ پھنس گئے ہیں اپوزیشن والے. عمران خان بیٹھے بٹھائے مقبول ہو گیا ہے. حالانکہ ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں، ہم نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، ہم میں بھی بڑی کمزوریاں ہیں، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان کی اس بے وقوع لوگ ان کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتے. اور کیا ملا آصف زرداری کو؟ جی صوبے میں لوٹ مار کا مہینے کا بھتہ اس کو آتا ہے، بھتہ اس کو پہنچ رہا ہے. کیا اداروں کو نہیں پتا کہ بھتہ کون کون سے لوگ اس کو ہر مہینے پہنچاتے ہیں؟ 172 میں اگر 20 25 یا 30 یا 40 ناپسندیدہ لوگ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے، وہ ملک کی جمہوریت کو کیا بچا سکتے ہیں؟ 2 ہی راستے ہیں. نمبر 1 کہ ملک میں انتخابات کرا دیے جائیں. کتنے دن؟ میں نے آپ کو کہا ہر گھنٹے بعد اس ملک کی سیاسی صورتحال بدلے گی اس 24 گھنٹوں میں. پھر کہتا ہوں ہر گھنٹے بعد ان 24 گھنٹوں میں صورتحال بدل سکتی ہے. اور ورنہ پھر آخری حل یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ 155-60 اسمبلی کی نشستوں سے مستعفی ہو جائیں اگر وہ سچے سیاستدان ہیں. میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میری یہ اس سے کمٹمنٹ تھی اور ہے. شاید میں ریٹائر ہونا چاہتا تھا، میرے سارے کام ہو گئے سوائے ایک نالا لئی رہ گیا، لیکن ایسے وقت میں مجھے اور زوردار طریقے سے ایکٹیو ہونا ہے. ان چوروں کو بے نقاب کرنا ہے. عدالتیں جن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، عدالتیں فرد جرم نہیں لگا سکی 18 فروری کو. میں عدالت کے خلاف نہیں بات کرنا چاہتا، یہ حقیقت ہے کہ ڈیٹیں لیتے رہے. اور اگر غیر ملکی سازش ہے، اگر غیر ملکی کانسپریسی ہے، تو جن لوگوں نے کی ہے ان پارٹیوں کو ان پہ غداری کے مقدمے کیے جائیں، ان کی جماعتوں کو بین کیا جائے. اور اب فواد چودھری صاحب کے پاس لا منسٹری ہے اور وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں اور میڈیا کو بھی سمجھتے ہیں. سو 4 راستے ہیں. نمبر 1 کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے اور ملک میں فوری انتخابات کرا جائیں، رمضان کے بعد کرا لیں یا حج کے بعد کرا لیں. یہ حکومتیں نہیں چل سکتی. عمران خان مقبول ترین سیاستدان ہے آج کے دن. دوسرا راستہ یہ ہے ان لوگوں کے خلاف ان جماعتوں کو کالعدم قرار دیا جائے جن جماعتوں نے غیر ملکی سازشوں کے پیسے لے کر اس ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کی ہے. اور تیسرا حل یہی ہے کہ اگر یہ الیکشن نہ کرائیں تو تمام پی ٹی آئی کے لوگ
نشستوں سے مستعفی ہو جائیں. میں دیکھتا ہوں یہ ملک کیسے چلاتے ہیں. اور آخری، میں نے کبھی درخواست نہیں کی زندگی میں اداروں سے براہ راست درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے. لڑائی گلی محلے میں چلی گئی ہے، بھابڑا خانہ تک چلی گئی ہے. لڑائی تیلی محلے اور لاٹو محلے تک چلی گئی ہے. یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ آپس میں بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. کیا یہ کوئی دنیا کی سیاست اور انصاف ہے کہ مقصود چپڑاسی اور سرور بلے والے اور دہی والے پتاشے والے اس ملک کو چلائیں گے؟ اور 16 ارب روپے کے کیس ہیں. ایک آدمی نے 2 کے 3 بٹیرے پکڑے، اس نے کہا ایک میرا، دوسرا اس نے کہا یہ میرے بیٹے کا. اس نے کہا ایسی کی تیسی جو مجھ سے اور میرے بیٹے سے یہ بٹیرے لے. یہ بٹیرے پکڑ رہے ہیں. یہ 22 کروڑوں کو بٹیرے سمجھنے والے لوگ، میں ان کے خلاف سیاسی اعلان جنگ کر رہا ہوں. میں پی ٹی آئی کا ساتھی نہیں ہوں. میں نے کبھی اپنی پارٹی عوامی مسلم لیگ کو ممبرشپ بھی نہیں کی، اکیلی سیٹ پر سیاست کی. لیکن یہ چور بازاری، یہ لوٹ مار جنہوں نے اس ملک کو لوٹا نوشا، یہ سیاسی مردے، ان کو دفن کرنا میرا سیاسی ذمہ داری ہے. ورنہ میں عمر کے حصے میں السلام علیکم کہنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے پاس اب کام نہیں تھا، اور یہی کام ہے. اور شاید میں رمضان کے بعد یا عید کے بعد کسی ایک ٹی وی پہ بطور اینکر بھی آ رہا ہوں. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ جو سازش تیار ہوئی اور وہاں پہ باہر سے پیسے بھی لیے گئے 15 ارب روپے، تو کیا ایف آئی آر دے رہے ہیں جو غداری کا مقدمہ ہے آرٹیکل 6 کے تحت؟ مجھے تو بھیجے، فؤاد لا منسٹر ہے، میں ابھی دستخط کروں گا. آج شام 12 بجے تک میں ہوں. ابھی بھیجے فؤاد چودھری، میں ابھی بغاوت پہ سائن کروں گا. شیخ صاحب آپ سپریم کورٹ کیوں نہیں جا رہے؟ سپریم کورٹ میرا خیال کچھ لوگ گئے ہیں. ابھی شبیر کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں گئے. شیخ صاحب اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست یہ کہنا ہے کہ آپ انٹروین کریں، میں انٹروین نہیں کہہ رہا. میں اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں. میں کسی غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کہہ رہا. میرا بھائی ہے، میرا حلقہ ہے. جی ایچ کیو میرا حلقہ ہے، ٹرپل بریگیڈ میرا حلقہ ہے، ایئر فورس ہیڈ کوارٹر میرا حلقہ ہے. یہ سارے میرے حلقے میں ہیں. اگر یہ ووٹ ڈالنے آئیں، مجھے دکھ ان سے یہ ہے کہ الیکشن میں یہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے. اگر یہ 5-6 ادارے ہی میرے حلقے میں ووٹ ڈالنے آ جائیں تو مجھے تو کسی سے ووٹ ہی مانگنے نہ پڑے. یہ آتے ہی نہیں ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. وہ اپنے بھیج دیتے ہیں 10-20 آدمی. ہو گیا آپ کا سوال. باجوہ نے مجھے ووٹ دیا، میں اس کا مشکور ہوں. اور میں سینئر تھا، اور باجوہ صاحب میرے کالج فیلو ہیں. جب میں ایم ایس ایف کا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا، وہ اس کالج میں داخل ہوئے، گورنمنٹ کالج. اور کل ہم نے وقارنسا یونیورسٹی اور 10 گز کے فاصلے پہ اسی روڈ پہ دوسری میں نے میڈیکل یونیورسٹی میڈیکل کالج بنایا تھا، جس میں 2 نوجوان میرے شہید ہو گئے تھے. اور ان کو بھی کل میں نے 25-25 لاکھ روپے اپنی طرف سے دینے کا اعلان کیا ہے. ایک روڈ پہ 5 یونیورسٹیاں راول پنڈی کی ہیں. صرف ایک وقارنسا روڈ پہ میڈیکل یونیورسٹی اور وقارنسا یونیورسٹی بنا رہا ہوں. بن چکی ہے، نوٹیفکیشن جاری کروایا کل بڑی مشکل سے. پنڈی کے لیے آپ نے بڑے کام کیے، میگا پروجیکٹ ہے. جب بھی میں کام شروع کرنے لگتا ہوں حکومت بدل جاتی ہے. پہلے اس کا نام شیخ رشید ایکسپریس وے تھا، پھر اس کا نام لال حویلی ایکسپریس وے بنا، پھر مشرف نے شیخ رشید ایکسپریس وے رکھا، پھر اس کا نام نالا لئی رکھا گیا. میرے 50 سال سیاست کے اس نالا لئی میں غرق ہو گئے. دیکھیں یہ سارے اشتہاری، سارے منی لانڈر والے اپنے کیس ختم کرا رہے ہیں. ایف آئی اے میرے انڈر ہے، اکاؤنٹیبلٹی میرے انڈر نہیں تھی. آج کل پوری کوشش میں ہے، کیونکہ عمران خان نے پتہ نہیں صدر کے آرٹیکل 94 کے تحت کتنی دیر عبوری وزیر اعظم رہنا ہے. اگر یہ پاس ہو جاتی ہے، میں نے آپ کو کہا یہ میں نا امید نہیں ہوں. ابھی بھی ہر گھنٹے سیاست بدل سکتی ہے. پوری پروٹیکشن دیں گے. 2 بجے میٹنگ کلائی ہے، 4 بجے آپ کو بلا رہے ہیں آر بلاک میں، اور سب لوگوں کو 1-1 مہینے تنخواہ کا اعلان کرتا ہوں انٹیریئر منسٹری میں بونس کے طور پر. کل اگر پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. لوگ بلاتے ہیں تو کیا انشاءاللہ تعالی امن و امان رکھیں گے. یہ ہماری ذمہ.
खान साहब का आखिरी सवाल, खान गायब ही हो गया जी। बाबा मैं तो 4, 5, 6 महीने से आपको आगे रो रहा हूं कि इलेक्शन करा दो। ये तो आज की बात है, मैं तो 1 साल से कह रहा हूं इलेक्शन करा दो। कहा तो यही जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन किरदार न्यूट्रल नजर नहीं आया। खान साहब आपकी नजर बड़ी दूर की नजर है। रजा वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के बाद क्या होगा, आइन खामोश है। इसीलिए इक़्तिदार छोड़ देंगे, जो बातें वो कर रहे हैं वो तो सरासर आइन से इमरान खान चौक में, चौराहे में, बाजारों में, गलियों में, सड़कों में लड़ेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। वो तो रोने लग पड़े। रोने नहीं लगा, मेरा मतलब है इस अपोजिशन ने उसको जिंदा कर दिया है, इस अपोजिशन ने उसको जिंदा कर दिया है। बास खुशी के आंसू होते हैं। शेख साहब इसके बाद मशरक टीवी चैनल ज्वाइन करने का वेलकम है। मशरक टीवी दुनिया टीवी से वेलकम है। कौन सा? वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के बाद क्या होगा, इस हवाले से आइन खामोश है। आइंदा 24 घंटों में हर घंटे बाद सूरत हाल बदल सकती है। मुल्क के हालात तशवीशनाक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि जिन पर 18 फरवरी को फ़र्द जुर्म लगनी थी, आज मरकज़ और सूबे में उम्मीदवार हैं। लोग इनके चेहरे देखना नहीं चाहते। आसिफ जरदारी को हर माह भत्ता पहुँच रहा है, क्या इदारों को नहीं पता? इलेक्शन के अलावा मुल्की मसाइल का कोई हल नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अदम एतमाद की कामयाबी के बाद अगर होती है अदम एतमाद की तहरीक कामयाब तो PTI अरकान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि मैं तो 1 साल से कह रहा हूँ कि इलेक्शन करा दो। अदम एतमाद कामयाब हो गई तो नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक वज़ीर आज़म काम जारी रखेगा। गैर मुल्की साजिश में शामिल होने वालों पर गद्दारी के मुकदमे होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि रमज़ान के बाद एक TV चैनल पर बतौर एंकर भी आ रहा हूँ। लड़ाई गली मोहल्ले तक पहुँच चुकी है जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सका। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद में मीडिया